السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال ہے کہ جنات کا عقیدہ رکھنے والے سے ایک سوال۔ بعض روحانی معالجین کے مطابق جن زدہ شخص پر تشدد کر کے جنات کو انسانی جسم سے نکالا جا سکتا ہے، جبکہ مریض پر تشدد طریقہ کار کی کوئی منطق نہیں پائی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں، اگر قرآنی آیات سے جن کو نہیں نکالا جا سکا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ مریض کے جسم کو توڑنے والے لاٹھی مریض میں طویل عرصے سے بسے ہوئے جن کو نکال دے، جبکہ جنات تو لطیف جسم ہوتے ہیں۔ یہ پہلی تو لگ رہا ہے کہ یہ جس نے بھی لکھا ہے وہ جنات کا دخول جسم میں داخل ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتا، اور جبکہ دخول جن فی جسد الانسان یہ جمہور کا مسلک ہے، اور احادیث سے قرآن کے آیات سے یہی لگتا ہے کہ جسم میں داخل جن ہو جاتا ہے۔ کیسے داخل ہوتا ہے اس کی کیفیت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور کہاں پہ بیٹھتا ہے، کیا کرتا ہے، کتنے کٹے داخل ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ کے سپرد ہے۔ لیکن ہمیں جو احادیث سے معلوم ہوتے ہیں، جو باتیں معلوم ہوتی ہیں، وہ اس سے لگتا ہے کہ داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن آگے جو سوال فرما رہے ہیں شخص یہ بھائی کہ معالجین کے مطابق جن زدہ شخص پر تشدد کر کے جنات کو انسانی جسم سے نکالا جا سکتا ہے، مریض پر تشدد طریقہ کار کی کوئی منطق نہیں پائی جاتی ہے۔ میرے بھائی، آپ کے منطق میں نہیں پائی جاتی ہوگی، اور دوسروں کے منطق میں یہ سمجھ میں آنے والی بات ہوگی۔ کس منطق سے بات کرتے ہو؟ حدیث سے بات کریں تاکہ یہ منطقیں ختم ہو جائیں، قرآن سے بات کریں گے تو یہ منطقیں ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ عقل کو پیدا کرنے والا ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا تو عقل بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ میں فلاں بندہ میں اس چیز کو نہیں مانتا، لہٰذا میری عقل نہیں مانتی، تو دنیا کی عقلوں کو چاہیے۔ تم کون ہوتے ہو کہ دنیا کے عقلوں کو اپنے عقل کے تابع کرنے والا؟ لہٰذا عقل کے تابع کوئی دوسرے کو نہیں کر سکتا، ایک اللہ کہے تو پھر صحیح ہے۔ بہت بڑے سائنسدان اپنے سائنس میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، اپنے ایجادات وہ بتا دیتے ہیں، لیکن ان کے ایجاد کے اندر غلطی آ جاتی ہے، دوسرا سائنسدان آ جاتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی جنات کے دخول کا انکار کرنے والا یہ کہے کہ مار کو میں بالکل قبول نہیں کرتا کیونکہ یہ منطق نہیں ہے، بھائی کس منطق کی بات کرتے ہو؟ کس کی منطق، کس کی عقل، کس کی سمجھ؟ میں کہتا ہوں اندر داخل ہونے کی منطق ہے، میری عقل کہتی ہے جا سکتا ہے، آپ کہتے ہو نہیں جا سکتے، تو عقلوں کو آپس میں لڑائیں تو کس کے عقل کی بات کریں ہم؟ لہٰذا قرآن سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں تو احادیث سے تو یجری مجری الدم والی جو حدیث ہے بالکل ایک حد فاصل ہے۔ اب امید ہے کہ اب آگے جو ہے اپنا منطق استعمال کرنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ دوسری بات، آپ سے مجھ سے بڑے عالم علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مار سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی انسان کو لگ جاتی ہے، لیکن کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو مار کے بغیر نکلتے بھی نہیں ہیں، تو میں ان کے منطق کو بہتر سمجھوں گا بمقابل آپ کے منطق کے۔ اچھا، آگے میں کہتا ہوں، یہ صاحب کہتے ہیں میں کہتا ہوں، جناب آپ کون ہوتے ہو؟ میں کہتا ہوں کہ آپ یہ کہیں میں کہتا ہوں، میری بات سنی جائے، میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت بڑا عقل مند ہوں، بڑا سائنسدان ہوں، یعنی کہ وہ بندہ کہے نا جس کے پاس کچھ علم ہو، کچھ عقل ہو، دوسرے لوگ مانتے ہوں۔ آپ کو تو ہم جانتے نہیں ہیں، آپ اتنے بڑا دعویٰ کرتے ہو، اور پھر کہتے ہو قرآن آیت سے جن کو نہیں نکالا جا سکا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی علاج کا دروازہ بڑا کھلا ہے، صرف قرآن پاک ایک علاج نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ایک علاج
آپ کسی دوا سے کرتے ہو تو بندہ ٹھیک، جڑی بوٹی سے آپ کرتے ہو، جڑی بوٹیوں سے کرتے ہو ٹھیک ہو جاتا ہے، قرآن کے آیت سے ٹھیک نہیں ہوتا۔ یعنی کہ ہم علاج تقسیم نہیں کر سکتے کہ بس قرآن جو ہے ہر چیز کا علاج ہے۔ کبھی بندے کے عقیدے کی، بندے کے عمل کی کمزوری کی وجہ سے قرآن نے کام نہیں کیا، نہیں کر سکا، جڑی بوٹی کھا لی تو بندہ ٹھیک ہو گیا۔ اب کبھی ہم نے یہ دیکھا قرآن پاک کے علاج کرتے کرتے ساتھ اگر پتے کے، یعنی کہ بیری کے پتے کے ساتھ نہلا دیا، بندہ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح اگر کسی کی نے علاج میں یہ دریافت کیا ہو، کیونکہ علاج کا دروازہ بہت کھلا ہے، اس کو آپ بند نہیں کر سکتے، محدود نہیں کر سکتے۔ جب اس کو کسی اور کے ساتھ ٹھیک ہوتا ہے تو ٹھیک ہو گیا، اللہ، وہ بھی تو اللہ نے لکھا ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس سے علاج نہیں ہو سکا، اس کی کوئی عقیدہ بھی کمزوری، عمل کی کمزوری ہوگی، کیونکہ قرآن تو سب سے پہلے عقیدہ اور عمل چاہتا ہے، اس میں کمزور ہو تو آگے دوسرے کام بھی نہیں ہو سکیں گے، اور اللہ کبھی کر بھی دیتا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ وہاں پہ نہیں کیا اللہ نے، ادھر سے اللہ تعالیٰ نے ایک ڈنڈے مارنے سے ٹھیک ہو گیا۔ ہو سکتا ہے آپ کو پکڑ کے ڈنڈے ماریں تو آپ کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے، آپ کو اچھے عالم کے پاس چلے جائیں، وہ سمجھیں، آپ کو سمجھ آ جائے۔ مجھ جیسے لوگ جب سمجھاتے ہیں وہ تو پھر نہیں سمجھ سکتا وہ بندہ، اور کئی دفعہ ایسے ہی ہوا۔ بہرحال میں جو سوال کرنے والا بھائی ہے، میں ان کو میں نہیں جانتا ان کا عقیدہ یہ ہے یا نہیں ہے، لیکن شروع سے مجھے ایسے لگ رہا ہے، شروع کے الفاظ سے، کہ ان کو اس چیز کی اس کا عقیدہ ہے۔ بہرحال ناراض بھی نہ ہونا، میں عام سی بات کر رہا ہوں، اور یہ بات سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں جو میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دوسرا یہ کہ جنات تو لطیف جسم ہوتے ہیں، پھر مار کا ان پر کیا اثر؟ ایک جسم کو آپ مانتے ہو، لطیف بھی مانتے ہو، تو جسم کے اندر خون جب خشک ہو جائے، لطیف جسم ہے وہ بھی، اور اس جسم میں مارنے سے بندے کو تکلیف ہوتی ہے اور خشک ہو جاتا ہے، تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ جیسے بندہ مر جاتا ہے تو خون نہیں رہتا، اور مرے ہوئے انسان پہ آپ مارتے جائیں اس کو کچھ محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اصل درد جو ہے اس چمڑے کے اندر ہی ہے۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جب جل کر ختم ہو جاتا ہے، چمڑی جل جاتی ہے، تو اس کی جگہ پہ اور چمڑی پہنائی جاتی ہے تاکہ لیذوقوا العذاب۔ اسی طرح خون کے اندر خون موجود ہے، اور اس کے اندر ذرات ہے، لطیف اجسام ہے، ان اجسام میں سے جنات کے اجسام اس کو تکلیف ہو گئے، یہ کون سی بات ہے؟ آپ کی عقل نہیں مانتی، میری عقل تو مانتی ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں یہ سوال اچھا ہے کر دیا، لیکن غلط۔